अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? अभी जनाब नहा के निकला हूँ बाहर और शुक्र है बिजली आ रही है और लेकिन गैस नहीं आ रही, चाय नहीं बन रही। सर जी चाय भेजो मैनू, चाय नहीं बन रही साड़ी। गैस आ रही है, गैस नहीं आ रही, चाय नहीं बन रही। अच्छा जी, टॉपिक हमारे पास बहुत हैं। एक कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, इकरारुल हसन जो इसने सियासी पार्टी बनाई है, तो उसको एक बंदे ने कह दिया है वहाँ पे किसी एयरपोर्ट पे कि जनाब एदा हशरवी जवाद अहमद वर्गा होएगा, तो इसको वो बुरा मना गए। भाई जवाद अहमद कोई गाली है? जवाद अहमद तो जवाद ठीक है, जवाद तो अच्छा जा रहा है बेचारा, जवाद ठीक है। और तुम जवाद खैर ज़्यादा पॉपुलर बंदा है, तो आप भी अगर जवाद की उसने मिसाल दे दी है तो उसने क्या क़यामत की है। और वो कल ये तमाशा ख़त्म नहीं हो रहा था, आज उसने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। और यार मस्कीन बातें ना किया करो, ऐशोदी हरकत ना किया करो। साढ़े सराकी कहते ने ऐशोदी हरकत ने कोई बात ही नहीं थी सर, यकीन करे कोई बात ही नहीं थी। हंस के कहता हाँ भाई हाँ जवाद मेरे भाई हैं, मैं जवाद की तरह हो जाऊंगा तो अच्छी बात है, ये कह देते बस ख़त्म ना हो जाती बात। अब लोगों ने पहले थोड़ा सा किया। असल बात यह है कि सर जी जो भी मैंने कल भी थोड़ा सा तबसरा किया था, जवाद अहमद जान के इमरान खान के ऊपर तनकीद करता है। ना इमरान खान का वो कोई करीबी हरीफ है, न इमरान खान के हरीफ तो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, ठीक है ना। ये है तो वो थोड़ा सा ना ऐसे जंप लगा के कद ऊपर करना चाहता है, लेकिन उनका कद बड़ा नहीं हो सकता। बड़े बंदे को गाली देनी हो ना तो कहते जी वो मरासी पिंड दे चौधरी नाल लड़ाई करो ते मार भी खाओ तो पता लगेगा कि भाई पिंड दे चौधरी दे कोलों असी मार खा दी। तो इसका इकरार का क्या है? जुम्मा 8 दिन हो गए तुमने पार्टी बनाई है, आपको पार्टी के कोई असूल पता है? कोई पहले पॉलिटिक्स की है कहीं आपने? कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है? इनमें से किसी ने भी नहीं की। इमरान खान ने भी नहीं की, जवाद ने भी नहीं की, ये इकरार ने भी नहीं की। जो पॉलिटिक्स जैसे लियाकत बलोच है, जवेद हाशमी है, साद रफ़ीक है, इन लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, ये पार्टियों को चलाते हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़ी पार्टियां नाकाम हुई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी का नाम ही किसी को नहीं आता, वो साबिक वजीर आज़म है, ठीक है। इसी तरह मैंने कल बताया था डॉक्टर कदीर खान ने पार्टी बनाई थी, मैंने खुद पाकिस्तान जस्टिस पार्टी बनाई थी और डॉक्टर कदीर खान उसके सरबराह बने थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने पार्टी बनाई थी। और भाई सारी पार्टियों को ये जाता है, ये तीसरी पार्टी बीच में से क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ती है ना, उसका बड़ा क्रेडिट होता है कि 2 बड़ी पार्टियों को पीछे हट के आप आगे आ जाए, मुकाबले में भी आ जाए। अभी तक जमात इस्लामी मुकाबला नहीं कर सकी, जमीयत उलमाए इस्लाम मुकाबला नहीं कर सकी। तुसी किस खेत दी मूली हो भाई? तो आपको अगर उसने कह दिया कि आप जवाद की तरह हो जाएंगे, आप कहते थैंक यू भाई, बस आपको अभी तो और आप सियासत में आएंगे, जलसे जुलूस करेंगे, लोग गालियां देते हैं। जरा पढ़े कमेंट्स नीचे क्या आते हैं। आपने खामखा इमरान से आपका क्या मत है भाई? इमरान है नून लीग दे नाल, नून लीग है, नून लीग शेर पार्टी है। कभी नून लीग ने गालियां दी हैं किसी को? इमरान की गालियों के जवाब में नून लीग ने कभी गालियां नहीं दी। और इमरान साल के 365 दिन गालियां, ये असल में इमरान के ही सिखाए हुए लोग हैं। ये इकरारुल हसन वगैरह ये किसी न किसी ज़माने में इमरान खान के साथ जो है ये मोहब्बतें और पींगे बढ़ाते रहे हैं। तो इकरारुल हसन साहब आप गलती पे हैं, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। उसने कोई आपको माँ बहन की गाली नहीं दी, ठीक है। तुम आज ड्रामा कर रहे थे, कल ये बात नहीं थी, आज तुम कह रहे ओ यार माँ बहन की गाली भी दी थी लेकिन मैं उसको उछाल नहीं रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। पहले भी तुम अपने प्रोग्रामों में भी बड़े बड़े झूठ बोलते रहे हो। ये ऐसे हमदर्दियां नहीं मिलती, ऐसे जलालत मिलती है, गालियां मिलती हैं। बड़े आप नाम लेके तो उसको गालियां दें। ये क्या नाम है, जवाद भी इसी तरह गर्म हो जाता है, उसका इंजन भी जल्दी गर्म हो जाता है, जैसे जून जुलाई में गाड़ी का इंजन नहीं गर्म होता। तो हौसला रखो भाई, आप पब्लिक में आए हैं, आप पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं। उन्होंने आपको मुंह पे कहना है, जवाद को कहना है
کہ تم کرپٹ ہو، تو آپ نے آرام سے کہنا ہے کہ نہیں سر جی میں کرپٹ نہیں ہوں، آپ ثبوت دیں۔ آپ وہ ریحان طارق سے لڑ پڑے تھے، جواد بھی لڑ پڑے تھے، اس کو کہا میرے گھر سے نکلو، ایک اور وہ گیا تھا اس کو کہا میرے گھر سے نکلو، نہ یہ باتیں غلط ہے، یہ عمرانی سیاست ہے، عمرانی سیاست ورسز عمرانی سیاست، تو یہ بات غلط ہے۔ اب دوسرا ٹاپک جی، سر جی ٹاپک دیکھیں، یوتھیوں نے وہ طاہر اشرفی صاحب لندن گئے ہیں تو وہاں یوتھی نے اس کے اوپر آوازیں کسے ہیں، تو اس نے کہا کہ پتھرو آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ یہ طاہر اشرفی کون ہے؟ میں دو لوٹوں سے بڑا متاثر ہوں بھائی، ایک طاہر اشرفی عمران خان کا مشیر بنا، جس دن عمران خان اترا ہے عدم اعتماد کے ذریعے، دوسرے دن ہی عمران خان کے خلاف بولنے لگ گیا اور نون لیگ کی چاپلوسی میں آ گیا۔ اور دوسرا ندیم افضل چند، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مختار ہے، وڑ جانیدہ، یہ وہ اس نے بھی ایسے ہی کیا ہے، پیپلز پارٹی کو دھکا مارا ہے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، اور عمران خان کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جس دن عمران خان اترا ہے پھر آ کے پیپلز پارٹی میں سوار ہو گیا۔ نواز شریف ہوتے تو کبھی ان کو دوبارہ نہ لیتے، جیسے شیدہ ٹلی ہے نا، نواز شریف کے پاؤں پکڑ لیے، فزیکلی پاؤں، کہ مجھے دوبارہ اپنی پارٹی میں لے لو۔ چودھری نثار نے بھی، انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، جو حد سے زیادہ گزرے ہیں نا ان کو واپس نہیں لینا، جنہوں نے لمٹ کراس کی ہیں، جنہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہیں، تو نواز شریف تو سر جی اتنا اصولی بندہ ہے۔ اور زرداری صاحب کہتے ہیں جتھے جتھے پیپلز پارٹی کا پرانا ورکر پی ٹی آئی چلا گیا وہ واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کو عہدے دیے جائیں گے، یہ فرق ہے۔ او بھائی کتھے جناب گٹا تے کتھے بربٹا، نواز شریف سے سیاست سیکھو جی، اصول کی سیاست۔ کسی کو آج تک گالی دی ہو تو بتاؤ گالی دی ہو تو کوئی ایک دن بتاؤ اس نے عمران خان کا نام لے کے گالی دی ہو؟ نہیں، سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، یہ سیاست ہوتی ہے۔ اس لیے نواز شریف صاحب واحد آدمی ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم کے عہدے پر آیا ہے اپنے اصولوں کی وجہ سے۔ یہ ہوتے ہیں سر جی، یہ نون لیگ کے لیے تالیاں یہ ہوتی ہیں، یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طاہر اشرفی، جدھر سے بات میں نے شروع کی تھی، اس کی لندن میں ٹھکائی کی ہے پی ٹی آئی والوں نے، تو ٹھیک ہے سر جی، آپ بھی اسی کے گاجر۔ یہ تو جب شہباز شریف صاحب نے طاہر اشرفی کو مشیر بنایا نا، میں نے بڑا اس کے اوپر بنایا تھا، میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو نہیں لینا چاہیے طاہر اشرفی کو۔ طاہر اشرفی کا نام میں نے تو کوئی اچھے لفظوں میں کسی کو سنتے ہوئے نہیں دیکھا، ایڈا وڈا پیٹ کاٹ کے پھر رہے ہوتا ہے۔ اس کی تو بلکہ گاڑی سے شراب کی بوتلیں پکڑی گئی تھیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ عالم دین ہو، اپنے آپ کو کہلائے اور پھر شراب پکڑی جائے، نہ سر نہ، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو طاہر اشرفی کے ساتھ جو ہوا ہے نا وہ غلط ہوا ہے، لیکن طاہر اشرفی بھی غلط بندہ ہے، یہ میرا تبصرہ ہے۔ ندیم افضل چند بھی غلط بندہ ہے، یہ میرا تبصرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی جنگ۔ اس وقت جناب علی عراق کے وزیر خارجہ پاکستان سے دعائیں لے کے تو روس پہنچ گئے ہیں، اور اصل صورتحال میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کافی دن پہلے بتائی تھا کہ پاکستان مصالحت کرا رہا ہے، ماشاءاللہ پاکستان کا دنیا میں نام اوپر ہوا ہے، اونچا ہوا ہے، لیکن گل سر اے وے کہ ایک گلے دے وچ پٹا بنے گا کون؟ امریکہ کے گلے میں پٹا کون ڈالے گا؟ وہ بے قابو جانور ہے، ساری وہ بے قابو ہے، بے قابو۔ تو ایران کہتا ہے کہ جی کل کو ہم یورینیم بھی باہر دے دیں، ہم یہ بھی لکھ کے دے دیں کہ جناب علی ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، تو کیا گارنٹی ہے کہ دوسرے دن وہ حملہ نہیں کرے گا؟ پاکستان گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ خدشات کا اظہار کیا ہے
کہ آپ ہمارے مخلص دوست ہیں پاکستانیوں، آپ ہمارے مخلص بھائی ہو، ہمیں آپ کے اوپر پورا یقین ہے، لیکن امریکہ کو آپ بھی قابو نہیں کر سکتے۔ امریکہ کو سر جی 2 ملک قابو کر سکتے ہیں مل کے، چین اور روس۔ اس لیے وہ گئے ہیں، اور روس اور چین یہ دوبارہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہم ثالثی کرانا چاہتے ہیں۔ بالکل پاکستان نمبر 1 ہے، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ وہ چین کو اور روس کو بھی ساتھ ملائے گارنٹر کے طور پہ، جیسے گواہ ہوتے ہیں نا گارنٹر کے طور پہ، تو پھر کافی حد تک جو ہے نا وہ سکون ملے گا، اور کافی حد تک جو ہے نا چیزیں ٹھیک ہوں گی، ہو رہی ہیں، اندر کھاتے ہو رہی ہیں۔ کریڈٹ پاکستان کو ہی جائے گا انشاءاللہ، یہ کریڈٹ پاکستان کو ہی جائے گا، لیکن اس کے گارنٹر مضبوط ہونے چاہیے سر۔ جو جب ملزم کی ضمانت ہوتی ہے نا تو جج کہتا ہے جی 5 لاکھ روپے دی شورٹی بانٹ دیو جی، گارنٹی دیو، اور اس کے پھر وہ مکان دکان کی رجسٹری رکھتا ہے تاکہ ملزم بھاگ جائے تو اس میں سے 5 لاکھ روپے نکال لیا جائے، ٹھیک؟ تو اسی طریقے سے امریکہ کی جو ہے وہ گارنٹی مضبوط ہونی چاہیے۔ پاکستان انشاءاللہ فرنٹ پہ ہے، ساتھ چین اور روس بھی شامل ہو جائیں تو وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ میں نے دوپہر کو ویڈیو بنائی تھی دبئی کے حوالے سے۔ سر جی مجھے کافی میسج آئے کہ نہ دبئی پہلے پاکستان دے نال سی نہ ہونے، وہ پہلے بھی انڈیا نواز تھا اور اسرائیل نواز تھا۔ اسرائیل سے اس نے اسلحہ، اسرائیل دے رہا ہے اس کو، آئرن ڈوم دیے ہیں، فوج اتاری ہے اس نے، تو سر جی یہ کیا بات ہے؟ یہ دبئی میں سے آپ پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں۔ کچھ پاکستانی کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں وہ نہیں ہے، صرف شیعہ کو نکال رہے ہیں، کچھ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نکال رہے ہیں۔ جب اسرائیل کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہے نا تو وہ پاکستانیوں کو تو ضرور نکالیں گے، اب نہیں نکالیں گے تو بعد میں نکال لیں گے، یہی ہے نا، بعد میں نکال لیں گے، ٹھیک ہے دوستو؟ تو دبئی کے حوالے سے مجھے بہت تبصرے آ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح ویلاگ بنایا ہے اور صحیح آپ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دبئی سر جی وہاں آپ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، ہم تو محبت کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اسلامی دنیا کی وجہ سے، تو کیا وہاں اسلامی ماحول ہے؟ کیا وہاں شراب کباب سر عام نہیں مل رہے؟ تو وہاں کوئی اسلامی ماحول نہیں ہے سر۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ وہاں کے لوگ بتائیں کہ کیا وہاں پہ کلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک؟ اوکے سر جی، رابطے کے لیے 0300472572 یہ کارڈ بنانے کے لیے سارے دوست رابطہ کر رہے ہیں، پریس کا کارڈ، تو یہ پریس کا کارڈ بنانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ واٹس اپ کریں مجھے۔ سر جی جس طرح ہوتا ہے نا کہ نئی ریساں شہر لاہور دیاں، تو جس کو کافی کی عادت پڑ جائے نا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نئی ریساں ایس کافی دیاں۔ کافی کی کیا بات ہے سر جی، خوبصورت ہے بہت، مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ کافی پی کے، یہ میں ایسے طاقت فیل کرتا ہوں۔ آ جا جنہیں کافی پینی ہے، بہت ٹیسٹی ہے سر جی، بہت ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں، بہت ٹیسٹی ہے۔